على أفضل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد بهيمة جماء هل تحسون فيها من جداء. إلى آخره. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارک پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی کہ اللہ نے ذریت بنی آدم کو ان کے اصلاب میں سے، ان کی پشت میں سے نکالا اور پھر ان سے عہد لیا اور ان سے گواہی لی کہ وہ اس بات پہ گواہی دیں اور عہد کریں، اقرار کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ان کے رب ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی ان کے مالک ہیں، اور انہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی، اور اسی پہ اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور یہی ان کی جبلت اصلیہ ہے جس پہ ہر بندے کو اللہ نے پیدا فرمایا. جس طرح قرآن پاک فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا،
تم اپنے آپ کو دین حنیف کے لیے خالص تیار کر لو، کیونکہ یہی فطرت ہے، یہی وہ اصلیت ہے، یہی وہ حقیقت ہے، یہی وہ بنیاد ہے جس پہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر کسی قسم کا کوئی اور تغیر نہ کیا جائے۔ اور جیسے کہ صحیحین کی حدیث مبارک میں ہے، بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بچے کو پیدا فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بچہ جو ہے دین حق پہ پیدا ہوتا۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ کل مولود یولد علی ہذہ الملت، اللہ ہر بچے پیدا ہونے والے کو اسی ملت اسلام پہ پیدا فرماتے ہیں۔ فابواہ، پر اس کے ماں باپ جو ہیں پھر اس کو اگر یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کہ کوئی جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے صحیح سالم، تو اس کا کچھ اعضاء کٹے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو کوئی اس کا کان کاٹتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے۔ جدعا کا معنی ہوتا ہے کان کاٹا ہوا۔ تو اس لیے اس آیات مبارک میں اور اس حدیث مبارک میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ نے ہر بندے کو دین فطرت پہ پیدا فرمایا۔ اور اس کے بعد یہ بات میں نے خلاصہ درس میں عرض کی تھی کہ یہ عہد جو لیا گیا تو یہ کہاں لیا گیا، کب لیا گیا اور کیسے لیا گیا۔ یاد رکھیں کہ عہد تو مشہور ہے، ہر آدمی بھی جانتا ہے کہ عہد الست، عہد الست، الست بربکم۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، اقرار کیا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ تو بڑی مشہور بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ عہد لیا کس سے گیا؟ تو یہ بات بھی آ گئی کہ بنی آدم کی اولاد سے۔ اب یہ بات سمجھیں کہ بعض علماء کرام نے روایات کی روشنی میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت سے جن لوگوں نے بھی قیامت تک پیدا ہونا تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور اس سے تمام ان کی ضروریت کو نکالا۔ کیا مانا؟ چونکہ ساری مخلوق ہے تو اولاد آدم، یعنی سب کا اب اصلی جو ہے، جد اصلی جو ہے وہ سیدنا آدم ہے، اسی لیے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ جیسے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد، وآدم من تراب، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ مانا یہ ہوتا ہے مٹی سے کہ یعنی جزو اعظم مٹی تھی، یہ نہیں کہ صرف مٹی سے پیدا فرمایا، اللہ نے تو ان میں مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، عناصر اربع بھی ہیں، لیکن چونکہ جزو اعظم مٹی ہے تو اس لیے اس کا ذکر کر دیا گیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، بس۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی صلب میں سے جتنی قیامت تک اولاد آدم نے پیدا ہونا ہے، سب کی ارواح کو، ذریت کو باہر نکالا اور اللہ نے ان سے عہد لیا۔ ایک بات، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ سمجھو کہ اللہ نے قرآن مقدس میں جو لفظ ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ظہورہم جمع کا ضمیر ہے، ذریتہم ایضاً وہ بھی جمع کا ضمیر ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہونی تھی، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سے، تو اللہ نے وہ تو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالی،
پھر اس اولاد کی آگے جو اولاد ہونی تھی پھر ان کو سب کو ان کے ماں باپ کی پشت سے نکالا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے من اصلابہم یعنی آدم سے مثلا 100 بیٹے پیدا ہوئے تو 100 بیٹا تو آدم کی پشت سے نکالا گیا. پھر ہر 100 بیٹے سے آگے کتنے بیٹے پیدا ہونے ہیں, ہر ایک کے مثلا پھر 100 پیدا ہوئے تو پھر 100 ان سے نکالا گیا. اور سب کو نکالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا. اب اگلی بات یہ سمجھیں کہ وہ عہد جو لیا گیا ہے وہ اس میں تو قرآن کا فیصلہ ہے, نص سے کرتی ہے کہ ذریت آدم اولاد آدم سے عہد لیا گیا. ٹھیک ہے, آمنا و صدقنا, لیکن وہ اولاد آدم اس وقت کیا تھی؟ تو اب اس کو سمجھیں. بعض علماء نے فرمایا کہ صرف عالم ارواح روح تھے, یعنی جتنے قیامت تک اللہ نے مخلوق پیدا فرمانی ان سب کے روح تو اللہ نے پیدا فرما دیے. تو ان ارواح کو نکالا گیا اور پھر ان ارواح سے عہد لیا گیا. ایک قول بات کو سمجھیں, اللہ پاک ہمیں آپ کو مجھے سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اب علماء کو اس میں اشکال, اور وہ اشکال یہ ہے کہ صرف روح سے عہد کیسے لیا گیا؟ روح تو ایک لطیف چیز ہے اور امر ربی ہے جس کو کوئی جانتا ہی نہیں اللہ کے سوا کہ روح کیا ہے. دیکھو نا, ہمارے اندر روح موجود ہے لیکن ہم نہیں جانتے. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اس کی وہاں روح پھونکی جاتی ہے, ماں کو بھی پتہ نہیں بچے کو بھی پتہ نہیں. اب ہم نے زندگی میں 100 سال گزارا, 50 گزارا, 60 گزارا, روح ہمارے اندر موجود ہے. اب جب روح نکل رہی ہے ہم نہیں جانتے, ہمیں پتہ نہیں, روح نکل گئی لیکن ہمیں پتہ نہیں کیا ہے, کدھر ہے, کیا تھی, کیونکہ روح کے بارے میں تو کوئی جانتا ہی نہیں, اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا. اس لیے قرآن پاک نے وضاحت فرما دی کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب یسألونک, آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. آپ ان کو فرما دیں کہ روح میرے رب کا امر ہے, میں نہیں جانتا, کوئی بھی نہیں جانتا. اور فرمایا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اور آپ کی ساری امت بلکہ ساری مخلوق صرف روح کی بات نہیں بلکہ جو میں نے علم دیا ہے بہت تھوڑا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, بہت چیزیں ہیں اللہ کی جو کوئی بھی نہیں جانتا. حالانکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علوم الاولین والآخرین عطا فرمائے, لیکن فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھئی روح سے کیسے عہد لیا گیا؟ وہ تو ایک لطیف چیز ہے, امر ربی ہے, اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں. تو اب سمجھے مسئلہ. تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یوں سمجھیں کہ جب اللہ نے عالم ارواح میں روح کو نکالا, ذریت آدم کو نکالا, تو ان ارواح کو اسی وقت کوئی اپنے علم اپنی قدرت کے مطابق ایک جثہ بھی عطا فرمایا, ایک جثہ بھی, جسم بھی, نفس بھی عطا فرمایا. اور وہ یہ نہیں ہے ضروری کہ اسی طرح ہو جیسے کہ اب ایک انسان ہے, بہت چھوٹی سی مثال ہے, اس کی یوں آپ مثال سمجھ لیں. سمجھانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہے نا جی قد آدم بڑے بڑے اسٹیچو بناتے ہیں کسی انسان کی, بت بناتے ہیں تو بڑا ہیوی بت ہے, پتھر کا بنا ہوا ہے اور جو ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, جیسے لوگوں نے بادشاہوں کے اور بڑے بڑے ہیروز جو دنیا میں گزرے ہیں ان کے بنا کے اپنے اپنے ملکوں میں لگائے ہوئے ہیں. تو ایک بہت بڑی یعنی مجسمہ ہوتا. اچھا پھر یہ ہے کہ مجسمہ تو اسی آدمی کا ہے لیکن وہ ذرا چھوٹا بنایا گیا, پھر اور اس سے چھوٹا بنایا گیا,
اور پھر دیکھیں تو اتنا سا اس کا مجسمہ، اتنی سی اس کی تو وجود بنایا جاتا ہے، اسی میں ٹانگیں بھی ہیں، چہرہ بھی ہے، سر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہے اتنی سی، بالکل چھوٹا سا۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے لے آتے ہیں چیزیں کہ کوئی بھولو بنا ہوا ہے، بندر بنا ہوا ہے، کوئی کتا بنا ہوا ہے، کوئی بلا بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی سی ان کی تصویریں، اچھی مچھلی بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی مچھلیاں، اور کوئی بڑی مچھلی کو اس سے بڑی، اس سے بڑی۔ پلاسٹک کے یہ کھلونے جو بنے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں تو اس سے آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ تو جیسے یعنی اس ایک بڑی چیز کو چھوٹا کیا جاتا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس وقت بھی انسان کو ایک وجود تو بخشا، لیکن بڑا چھوٹا سا، لیکن وہ چھوٹا سا وجود بھی اتنی واضح تھا، اتنی اس سے یعنی کامل مکمل جسم اور روح تھا انسان کا کہ باقاعدہ پہچانا جاتا تھا اس کا جمال بھی، حسن بھی، سیرت بھی۔ اسی لیے تو احادیث صحیحہ میں یہ بات موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے دیکھا اپنے اولاد میں سے تو آپ کو ان کا جمال اور کمال بڑا پسند آیا، تو عرض کیا کہ حضور اللہ سے، میرے اللہ یہ کس کیا، یہ کون ہے؟ مانا یہ ہے کہ بالکل پوری تصویر نظر آ رہی تھی، اور نہ پوچھنے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر وہ صرف روح مبارک ہوتا تو روح تو کوئی جانتا ہی نہیں، تو پوچھتا کیسے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں، صرف روح نہیں تھا، وہ بالکل روح الجسد کی کوئی ایسی شکل مبارک تھی کہ سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہارا بیٹا ہے داؤد علیہ السلام، پیغمبر ہے، نبی بنے گا۔ تو پوچھا اللہ میاں آپ نے اس کو عمر کتنا عطا فرمائی ہے؟ تو اللہ نے مثلاً فرمایا روایات میں کہ 60 سال۔ کہا اللہ میاں تو میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، عمر آپ نے تھوڑی دی ہے اس کو، آپ ایسا کریں کہ میری عمر سے 40 سال اس کو دے دیں۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اگر وہ صرف روح مبارک ہے تو روح مبارک کو دیکھ کر یہ کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جناب حضور ابھی حضرت داؤد ہیں اور یہ سرکار محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں؟ معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو کوئی خاص روح کے ساتھ کوئی خصوصی جسم مبارک بھی عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے یہ سب سے بڑا اشکال ہے دنیا میں، اور اس پہ بڑے بڑے جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے مباحث بھی ہوتے ہیں کہ مثلاً بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اچھا، اس پر احادیث مبارک بھی مختلف موجود ہیں، روایات متعددہ موجود ہیں، جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا، کہ اللہ نے مجھے پیدا تو پہلے فرمایا، بھیجا آخر میں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ وَإِنِّي عِندَ اللَّهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا۔ وآدم علیہ السلام منجدل فی طینتہ، اور آدم علیہ السلام تو ابھی ان کا پانی اور مٹی بنا تھا، یعنی ابھی روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی، اور میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا۔ اچھا، اس پر بڑے اشکال علماء نے اور اس پہ بڑے مباحث ہیں۔ اچھا، صحیح روایات میں یہ آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا۔ تو اس روایت میں یہ اس لیے بعض علماء تو پھر یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، صحیح حدیث وہی القلم کی تو صحیح حدیث ہے، سیاستہ میں ہے، اور یہ روایات جو ہیں دوسری روایات طبقات میں ہیں، یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہرحال سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا۔
ایک بات کو سمجھے، تھوڑا سا ہے تو مشکل مسئلہ، لیکن طلباء کے لیے کبھی کچھ نہ کچھ تو عرض کرنا پڑتا ہے، مجبور ہوتے ہیں۔ جو عام سننے والوں کے لیے تو بڑا ڈر لگتا ہے نا کہ کسی سننے والے کو سمجھ نہ آئے تو اور الجھن میں پڑ جائے غریب۔ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ ایک چیز سمجھ نہ آئے تو اور مصیبت ہو گئی نا، یعنی بجائے ہدایت کے پہنچنے کے وہ تو اور نعوذ باللہ کسی غلط فہمی میں الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ اچھا، اور بالکل ہی مسئلہ بیان نہ کرو تو جو طالب پڑھنے والے ان کا کیا گناہ؟ تو مسئلے کو سمجھیں۔ بعض نے تو آسانی سے جواب دے دیا کہ جناب صحیح حدیث مبارک جو ہے اول ما خلق اللہ القلم ہے، بس باقی جو روایات ہے وہ صحیح ہے۔ آمنا و صدقنا، ہم بھی مانتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ القلم کی حدیث مبارک صحیح ہے، وہ تو سیاہ ہے، لیکن اگر اس میں بھی میرے بھائی غور کیا کریں کہ اگر حدیث ضعیف کا صرف یہی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ حدیث ضعیف ہے اور چھوڑ دیں، تو پھر محدثین نے کیوں اپنی کتابوں میں لکھی؟ ابھی اس پر بھی تو غور کریں۔ صرف سیاہی حدیثیں لکھتے، ضعیف کے لکھنے کی ضرورت ہی نہ لوگ پڑھتے نہ لوگ اس طرف ان کا ذہن ہی جاتا، تو آخر ضعیف حدیثوں کو نقل کیوں کیا گیا؟ سیاستہ کے اندر یعنی آپ دیکھیں ترمذی شریف میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نبی داؤد میں کتنی حدیثیں ایسی آئیں گی جن کے بارے میں وہ خود تحقیق فرمائیں گے کہ یہ ضعیف ہے۔ مانا یہ نہ ہوا کہ جو بھی جہاں بھی لفظ حدیث ضعیف کا لکھا ہو ہم کہیں بس ٹھیک ہے نعوذ باللہ، اس کو نہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو محدثین کرام اپنی کتابوں میں جیسی بات کو جگہ ہی نہ دیتے۔ اس لیے اب یہ بہت بڑے اصحاب علم و فن کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ بات دیکھتے ہیں کہ حدیث تو ضعیف ہے، لیکن اس کے ضعف کی وجہ کیا ہے، کیوں ضعیف ہے؟ روایت میں، درایت میں، مفہوم و معنی میں، باعتبار روات کے اس ضعف کی، وہ جو کمزوری ہے اس کی وجہ کیا ہے، یہ محدثین کا کام ہوتا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر کو آپ کہتے ہیں نا جی میرا ہاتھ جی کمزور ہے، کام نہیں کرتا، تو اب یہ ڈاکٹر بحث کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ہاتھ کیوں کمزور ہے۔ اسی طرح جو فن حدیث کے ماہر ہیں، علماء ہیں، محدثین ہیں، فقہاء کرام ہیں، اللہ ان کی قدروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، یہ ان کا کام ہے۔ وہ ہوتے ہیں طبیب جو حدیث کے علل پہ بحث کرتے ہیں، یہ میرے جیسے لوگوں کا، طالبوں کا کام نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کا کام ہے، ان کا مقام ہے کہ وہ سوچتے ہیں۔ اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث ضعیف لکھی ہوئی، لکھا ہے اس کے آگے حدیث ضعیف، لیکن بعین ہی وہی حدیث مبارک دوسری جگہ امام بخاری نے لکھی ہے اپنی کتاب میں، حالانکہ یہاں لکھا ہوا ہے ضعیف ہے۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جس سند کے ساتھ نقل فرمائی ہے اس میں کچھ رجال کمزور تھے جن کی وجہ سے ضعیف کا حکم لگانا پڑا، لیکن وہ حدیث دوسری سند کے ساتھ بھی موجود ہے، حدیث تو ہے۔ یعنی یوں سمجھے، میں اور آسان کروں بات اپنے بھائیوں کے لیے کہ ایک واقعہ تو ہوا ہے، مثلا ایک واقعہ تو ایک ملک میں پیش آیا، لیکن مجھے جس بندے نے بتایا، میں جب آگے نقل کر رہا ہوں تو میں کہوں گا جی مجھے فلاں بندے نے اس واقعے کے مطابق خبر دی ہے، لیکن وہ بندہ کوئی پکا نہیں لگتا، مجھے آدمی کمزور تھا، اور ان کو جس نے خبر دی ہے وہ بڑا پکا آدمی تھا، واقعہ تو اصل موجود ہے،
اب میرا خبر دینے والا چونکہ کمزور تھا وہاں تو ضعیف کا حکم لگ گیا، ان کو خبر دینے والا چونکہ قوی تھا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو حدیث صحیح ہے، ہمارے تو رجال ثقات ہیں، ہمیں جو خبر دے رہے ہیں سند میں کوئی بندہ کمزور نہیں۔ تو اس لیے محدثین کرام ان احادیث مبارک کو بھی ذکر فرماتے ہیں تاکہ طالب العلم کے لیے علم حدیث میں وسعت پیدا ہو اور اس کا دماغ کھل جائے کہ بھئی یہ لفظ مبارک فلاں جگہ بھی ہے، 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 لیکن اس میں یہ ضعف کی وجہ ہے، اس میں یہ غرابت کی وجہ ہے، اور جن رجال سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے لی ہے وہ بالکل رجال ثقہ ہے، ورنہ یہ نہیں ایسے ہو تو پھر تو حدیث ضعیف کو لی ہی نہ جائے۔ اور اسی لیے پھر علماء اور محدثین کرام نے ایک فیصلہ بھی فرما دیا، انہوں نے کہا یاد رکھو ایک ہوتے ہیں عقائد اور ایک ہوتے ہیں فضائل، ایک تو ہے عقیدے کا مسئلہ، وہ تو حضرت ضعیف حدیث آپ وہاں دلیل نہیں پیش کر سکتے کیونکہ عقیدے کی بات ہے، اور ایک ہے فضیلت کا مسئلہ کہ کعبۃ اللہ کی فضیلت ہے، حجر اسود کی فضیلت ہے، مقام ابراہیم کی فضیلت ہے، صفا مروہ دوڑنے کی فضیلت ہے، درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے، تبلیغ کرنے کی فضیلت ہے، گلی گلی کوچے کوچے میں جا کے دعوت دینے کی فضیلت ہے، تو وہاں علماء ضعیف احادیث کو بھی لے لیتے ہیں کیونکہ یہاں تو فضیلت بیان ہو رہی ہے، کوئی عقیدے کا مسئلہ تو ہے نہیں۔ کیا مانا طواف کرنا تو ثابت ہے نا جی، حجر اسود کا بوسہ دینا تو سنت ہے، آمنا اب اس کے لیے فضائل میں اگر کوئی ضعیف حدیث بھی آ گئی تو کوئی بات نہیں، اصل چیز تو بہت ثابت ہے۔ اس لیے وہاں محدثین وہاں علماء، اس لیے آپ جتنا فضائل کی کتابیں دیکھیں گے ان میں اکثر احادیث ضعیف کا ذکر ہوتا ہے، اور بعض لوگ اسی سے بھٹک جاتے ہیں کہ دیکھو جی ساری ضعیف حدیثیں ضعیف 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 کٹھی کرنی ہے تو عجیب بات ہے جی کتاب لکھ دی اور ساری حدیثیں ضعیف، اس طرح تو پھر آپ سیاستہ کی آدھی حدیثیں آپ کو نکالنی پڑیں گی، انہوں نے کیوں لکھ دی؟ اگر ان کے لکھنے پر اعتراض نہیں ہو سکتا تو بعد کا عالم اگر کوئی کتاب لکھے تو اس پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، اس نے بھی تو آخر کوئی حدیث کسی کتاب سے ہی لی ہے نا، خود تو نہیں لکھی، لازماً آگے وہ لکھیں گے کہ یہ حدیث میں نے کہاں سے لی ہے، بھی طبرانی سے لی ہے، یہ حدیث میں نے کنز العمال سے لی ہے، یہ حدیث میں نے فلاں کتاب سے لی ہے، یہ حدیث میں نے فلاں کتاب سے لی ہے، تو وہ بیچارہ تو ناقل ہے، نقل کر رہا ہے۔ تو اب جناب مسئلہ سمجھیں جھگڑا کیوں ہو گیا، انہوں نے کہا جی اگر قلم اول ہے تو حضور اول کیسے بنے، اور اگر حضور اول ہے تو پھر قلم اول کیسے بنی؟ تو لہذا چونکہ قلم والی حدیث صحیح دی جاتا ہے اس کو چھوڑ دو۔ دوسرا یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین، یاد رکھو سمجھو بات۔ اچھا بات جو لے کہہ لیتے ہیں مانا یہ ہے کہ اللہ کے علم میں، اللہ کے علم میں تو پھر ہر چیز ہے، کہ میں اللہ کے علم میں نبی تھا یا خاتم النبیین تھا، وہ اللہ کے بندے، اللہ کے علم تو ازلی ابدی ہے، اس کے علم میں تو سب کچھ تھا، اس کے علم میں تو یہ بھی تھا کہ آج آپ درس سنیں گے، یہ کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے علم میں تھا کہ آپ کس دن آ کے میرے گھر کا طواف کریں گے، اللہ کے علم میں تو پھر سب کچھ تھا، تو پھر حضور کی فضیلت کیا ہوئی؟ اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے، یعنی آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے بھی 2000 سال پہلے اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھو قیامت تک کیا ہوگا، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے۔ تو اگر صرف اللہ کے علم میں ہونا مراد ہے تو پھر تو حضور کی کوئی فضیلت نہیں، اللہ کے علم میں تو صحابہ بھی موجود، حضور بھی موجود، تابعین بھی موجود، اللہ کی مخلوق کا ذرہ ذرہ موجود، اللہ کے علم سے تو کوئی چیز غائب ہے نہیں۔ اچھا تیسری بات سمجھیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین،
اور خاتم النبیین صفت ہے، یاد رکھو، خاتم النبیین حضور کی صفت ہے، اور صفت تو تب ہوگی جب موصوف بھی ہوگا، موصوف ہی نہ ہو تو صفت کیسے؟ اور اس کو میں تھوڑا سا آسان کروں، مثلا میں کہوں کہ یہ لفافہ بہت خوبصورت ہے، پہلے لفافہ ہو تو کہوں خوبصورت ہے نا، لفافہ ہی نہ ہو تو بہت خوبصورت ہے، کیا سمجھ آ رہی ہے بات کہ میری نہیں آ رہی؟ میں یعنی پہلے موصوف ہو تو صفت لگائیں گے نا، آپ موصوف ہی نہ ہو تو صفت آپ کہیں گے اس گھر کی بڑی شان ہے، کون سی؟ کس گھر کی؟ پہلے گھر ہو تو شان ہو نا، گھر ہی نہ ہو تو پھر شان کیسی؟ تو اب حضور فرماتے ہیں کہ میں خاتم النبیین تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی وجود تو تھا پھر، ورنہ خاتم النبیین کی صفت مبارک کیسے آتی؟ اس مسئلے کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب حالانکہ یہ بالکل آسان مسئلہ تھا اگر اللہ سمجھ عطا فرما دے، اور اگر اللہ سمجھ نہ دے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ پھر تو ہمارے بس میں تو ہے کچھ نہیں۔ اب سمجھو مسئلہ، صحیح روایات میں یہ آتا ہے کہ اول من آمنت خدیجہ، سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ ہیں۔ اچھا، اب دوسری حدیث مبارک فرماتی اول من آمن ابی بکر، سب سے اول ایمان لانے والا ابو بکر ہے۔ تیسری حدیث کہتی اول من آمن علی، سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں۔ اور ایک روایت میں کہ اول من آمن زید۔ تو اب جناب جب ایک عام آدمی یہ احادیث پڑھتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی کون سی حدیث مانے؟ ایک حدیث میں ابھی بھی خدیجہ اول، دوسری میں حضرت ابو بکر اول، تیسری میں حضرت علی اول، یہ سارے اول ہو گئے تو جائے کی طرح؟ اول تو ایک ہوگا، پھر تو دو ہوگا نا، پھر تین ہوگا، پھر چار ہوگا، یہ سب پر اول کا لفظ کیوں لگا؟ سمجھ آ رہی ہے بات ہی نہیں؟ اول کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ ہو گیا پہلا، پھر دوسرا لگے گا نا، پھر تو یہ کیا مطلب؟ یہ بھی پہلا، یہ بھی پہلا، یہ بھی پہلا۔ تو اس لیے ان کو جب یہ بات سمجھ نہ آئی تو جو گمراہ ذہن کے لوگ تھے انہوں نے تو حدیث کا ہی انکار کر دیا، اور جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کے علم سے مناسبت عطا فرمائی تھی انہوں نے کہا بالکل حضور کا فرمان سچا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ مانا یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے اول کون ہے؟ سیدہ خدیجہ، اور مردوں میں بالکل جو سمجھدار مرد ہے پورا، اس میں اول ایمان لانے والا کون ہے؟ ابو بکر، اور بچوں میں سب سے اول کون ہے پہلے؟ حضرت علی۔ اب دیکھیں سارے اول ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب سمجھے مسئلہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گا کہ اول من خلق اللہ القلم، کہ لکھنے کی چیزوں میں سے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، اور انسانوں کے عالم ارواح میں سب سے پہلے روح محمد کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کی اولیت بھی ثابت ہو گئی، جیسے حضور فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا
اب دیکھیں جنت کو اللہ نے بنایا ہے اور جنت میں غلمان بھی ہیں، حوریں بھی ہیں، جنت میں اللہ کے اور خادم خدام بھی ہیں، وہ تو حضور کے جانے سے بھی پہلے اندر موجود ہیں، حوریں غلمان تو پہلے اندر موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں پہلے داخل ہوں گا۔ مانا کیا ہے کہ تمام مخلوق میں سے، تمام نبیوں میں سے، تمام دنیا میں جو اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی ہے ان سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ باقی وہ تو جنت کے خادم ہیں، جنت کی مخلوق ہے، ان کی تو بازی کوئی نہیں۔ جیسے آدمی محل بناتا ہے، اب اس میں خادم بھی ہیں، بجلی چلانے والے بھی ہیں، اے سی سنبھالنے والے بھی ہیں، صفائی کرنے والے بھی ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ اول ہے۔ اول وہ ہے جس نے افتتاح کر کے پہلا قدم رکھا ہے، وہ اول ہے۔ اس لیے اب سمجھیں کہ عالم ارواح میں اللہ نے میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتبہ عطا فرمایا، اور جیسے عہد الست کے وقت میں اللہ نے ہر روح کو کوئی جسہ دیا تھا، اسی طرح اللہ کے علم میں اللہ نے میرے مدنی کو بھی کوئی شکل، کوئی جسہ جو اس کے علم میں ہے وہ عطا فرمایا، کیونکہ صرف روح سے کوئی عبادت نہیں، روح پہ کوئی تکلیف نہیں، روح سے کوئی عمل نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی جسد نہ ہو۔ اب جب اللہ اقرار لے رہے ہیں تو فقط روح سے نہیں ہوگا، بلکہ روح کے ساتھ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے، بلکہ ایک حدیث پاک میں آیا، حضور پاک نے مثال دی کہ جب آدم کی ذریت کو نکالا گیا ان کی مثال ایسے تھی کذرے، جیسے بالکل چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہوتی ہیں، حضور نے مثال بھی دی۔ تو اب روح تو چیونٹی کی مثال نہیں دی جا سکتی، روح تو جانتا ہی کوئی نہیں، اس کو چیونٹی کیسے کہا جائے؟ یعنی اللہ نے وہ جو انسان بنائے تھے وہ اتنے چھوٹے چھوٹے تھے جیسے چیونٹی جیسے ہوں، لیکن تھے پورے کے پورے۔ اس لیے اب ان سے عہد لیا گیا، الست بربکم قالوا بلی، اللہ نے فرمایا اقرار کرو، بتلاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، تمہارا مالک، تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارے پیدا کرنے والا، سب نے اقرار کیا۔ اب مسئلہ یہ سمجھو کہ جن کو اللہ نے اس وقت پیدا کیا ہے، چاہے وہ روح ہے یا روح کے ساتھ جسد ہے، وہ تو کچھ جانتے نہیں، جو جانتا کچھ نہ ہو اس سے سوال کرنے کا کیا مطلب؟ مسئلہ سنیے۔ اب آپ کو مثلا ایک کتاب ہے، مثال کے طور پہ وہ لکھی گئی ہے، مخطوطہ ہے، جیسے کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک تفسیر قرآن لکھی ہے جو مخطوطہ ہے، لیکن ابھی تک وہ نہ چھپا ہے نہ دنیا میں آیا ہے، وہ کسی نے، بہت کم لوگوں نے پڑھا ہوگا، وہ تو قلم سے لکھا ہوا ہے اور خاص طور پہ مکتبہ مدینہ منورہ میں محفوظ ہے۔ اب وہ کتنے علماء ہوں گے جنہوں نے جا کے اس کو دیکھا ہوگا، اب آپ نے وہ پڑھا نہیں، میں آپ سے اس کے بارے میں سوال کروں تو یہ تو عجیب بات ہے، یا اور اس کو میں آسان کر دوں، اب ایک آدمی آگے یہاں کھڑا ہو جائے، وہ مجھے یہ کہے کہ مولوی مکی صاحب آپ جو لوگوں کو روز قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آسمان پہ بھیجا جاتا ہے نا جی، شٹل بھیجتے ہیں، صواریخ بھیجتے ہیں، یا آسمان پہ مصنوعی اقمار، چاند صناعی قمر بھیجتے ہیں، وہ کیسے بھیجا جاتا ہے؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے پتا ہے، میں کیا جواب دوں؟ مجھے کیا پتا کیسے بھیجا جاتا ہے؟ میں نے نہ علم پڑھا، نہ میں نے وہ سائنس پڑھی، نہ مجھے اس کے ساتھ کوئی ربط ہے، نہ واسطہ ہے، نہ میں جانتا ہوں، تو میں جواب کیا دوں گا؟ تو اللہ پاک ایسے تکلیف دے رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ وہ جانتے ہی کچھ نہیں، ان سے پوچھتے کہ اقرار کر بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ ایسا سوال کرنے کا کیا مطلب جو اگلا جانتا ہی نہ ہو؟ جو سوال کوئی، دیکھو نا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی فرمایا تھا نا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ فرشتے مجھے خبر دو کہ ان چیزوں کا کیا نام ہے۔ انہوں نے کہا اللہ بھی ہاں، لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تیری ذات، ہمیں کیا پتا کہ یہ کیا ہے، ہمیں تو آپ نے علم دیا ہی نہیں، ہمیں آپ نے علم دیا ہی نہیں۔
تو جب دیا ہی نہیں تو ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ انک انتل علیم الحکیم. اچھا اب یہاں بھی سمجھیں اللہ کے قرآن کو، خدا کے لیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش. اچھا جب اللہ نے فرشتوں کو علم ہی نہیں دیا تو پوچھنے کا فائدہ؟ ہم اسی اصل بات پہ آ گئے واپس کہ بھئی اللہ نے ان کو علم دیا ہی نہیں. آدم علیہ السلام کو دے دیا، ان کو دیا نہیں. تو جب علم دیا ہی نہیں، اللہ تو جانتے ہیں کہ میں نے ان کو علم نہیں دیا، تو نہیں دیا تو پھر جو پوچھیں گے بتاؤ کیا نام ہے ان کا. اسی لیے تو انہوں نے صرف یہ نہیں کہا لا علم لنا، فرشتوں نے یہ نہیں کہا. فرشتوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. دیکھو کتنا لمبا جواب دیا فرشتوں نے، ورنہ تو اتنی بات ہی نہ کہ جی نہیں جانتے. سوال یہ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں جی اس کا نام کیا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہے، بس ختم ہوگی بات. سوال کا جواب تو اتنا ہی ہے نا کہ جی ہم نہیں جانتے. لیکن فرشتے کہتے ہیں سبحانک، پاک ہے تیری ذات، ہر صفت نقصان سے پاک، ہر صفت عجز و نقص سے پاک ہے، تیری شان پاک ہے مولا. ہمیں علم بھی نہیں دیتے ہو پھر پوچھتے بھی ہو، تیری پاک شان ہے، ہماری سمجھ سے بھی بالا تر. سبحانک، اس میں تیرے کوئی راز ہے، بس ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں ہے مگر اتنا جو آپ نے ہمیں سکھلایا ہے. اور اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انک انت العلیم الحکیم، کہ علم والی بھی آپ کی ذات ہے اور حکمت والی بھی آپ کی ذات ہے. اس میں بھی کوئی حکمت ہے کہ ہمیں علم نہیں دیا ہے پھر بھی سوال ہو رہا ہے، تیری حکمت ہے. وجہ علماء نے لکھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ملائکہ بول پڑے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. تو فرشتے بول پڑے کہ اللہ میاں آپ اس کو بھیجنا چاہتے ہیں جو فساد کریں گے، جو خون بہائیں گے، جو زمین میں جا کے بڑے بڑے فساد کے مرتکب ہو جائیں، ان کو خلیفہ بنا کے بھیج رہے ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تیری تسبیح کہنے والے، تیری تقدیس کہنے والے. وہاں بھی اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ سمجھو اللہ کے قرآن کو. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تم اپنا علم میرے سامنے ظاہر کرتے ہو کہ ایسا کرے گا. تم مخلوق ہو، ملائکہ ہو، نور سے پیدا ہوئے ہو، ٹھیک ہے تمہیں میں نے آسمانوں میں بٹھایا ہے، اپنا مقرب بنا دیا ہے، لیکن میرے سامنے اپنے علم کا اظہار کر رہے ہو. کیا تجعل فیہا؟ اچھا ہم تمہارے علم کی قیمت دیکھتے ہیں. آدم کو علم دے دیا، ان کو نہیں دیا، کہا بتلاؤ بس اتنی علم ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سوال فرمانا جو تھا یہ بھی اس کی حکمت تھی اور تنبیہ تھی ملائکہ کے لیے کہ اللہ علیم و حکیم کے سامنے یہ کہنا کہ یہ بندہ ایسا کرے گا، تم جانتے ہو میں نہیں جانتا. یہ تو تم اس کو کہو جو نہ جاننے والا ہو. اس لیے فرمایا انی اعلم، میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے.
تو وہاں چونکہ فرشتوں نے اظہار علم کیا تھا، اسی تنبیہ پر اللہ نے ایسی اپنی حکمت سے کیفیت پیدا فرمائی، ورنہ اللہ چاہتے تو ان چیزوں کا علم ملائکہ کو بھی دے دیتے، جیسے آدم کو دے دیا تھا، چاہتے تو فرشتوں کو بھی دے دیتے، لیکن آدم کو دے دیا فرشتوں کو نہیں دیا، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ تمہارا علم کچھ نہیں، محدود ہے، ناقص ہے، اور اتنی ہے جتنی میں دیتا ہوں، اس سے زیادہ آگے تم ذرے کے برابر بھی نہیں جانتے ہو۔ اور میری صفت جو ہے، میں تو علیم ہوں، علیم بذات الصدور ہوں، اور میں تو ان کو بھی جانتا ہوں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، میں تو موجود کو بھی جانتا ہوں، معدوم کو بھی جانتا ہوں، میں تو ماضی حال مستقبل کو بھی جانتا ہوں، ما کانا ما یکون وما ہوا کائن کو بھی جانتا ہوں، اور میرا علم جو ہے وہ ذرے ذرے کو محیط ہے۔ اس لیے اب ملائکہ نے ادب سے، عجز سے، عاجزی سے سارا اظہار کیا کہ سبحانک لا علم لنا، پاک ہے تیری ذات، ہم غلط بات کہہ بیٹھے، باقی تیری ذات ہر صفت نقصان سے پاک ہے، اور ہمیں کوئی علم نہیں مگر اتنا جتنا کہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور انک انت العلیم الحکیم۔ اس لیے سمجھیں کہ اللہ نے سب سے پہلے لکھنے کے لیے جو چیز پیدا کی، اول ما خلق اللہ القلم، تو سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، لیکن اللہ نے ارواح بنی آدم میں، مخلوق کے ارواح میں، اور اس میں پھر اولیت بخشی تو محمد مصطفیٰ کو، اور بھیجا آخر میں، اور بنایا آپ کو پہلے، اور پھر کوئی چیز بھی عطا فرمائی جس پہ خاتم النبیین کی صفت آئی، ورنہ صفت بغیر موصوف کے کبھی نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور نے فرمایا وَأَنَا عِندَ اللَّهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَآدَمُ مُنْجَدِلٌ بَيْنَ تِينَتِهِ أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ ہے، اچھا ان ارواح کے ساتھ اب دیکھیں جی کہ سوال کیا ہے، تو اگر وہ جانتے نہیں تو سوال کیوں کیا؟ اس کا اللہ نے جواب دے دیا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ نے کہا ہم نے ہر مولود جس کو پیدا کرنا ہے وہ سب دین فطرت میں پیدا ہوتا ہے، یہ توحید کا عقیدہ تو میں نے اس کے اندر پہلے سے ڈالا ہوا ہے، اگر میں نے نہ ڈالا ہوتا تو پوچھنے کی ضرورت ہی تھی، پھر میں کیوں پوچھتا؟ وہ تو جانتا ہی نہیں، ایک طالب پڑھا ہوا ہی نہیں ہے، وہ پرائمری پاس ہے، آپ سوال کریں ایم اے کا، یہ تو اس کو فیل کرنے والی بات ہوئی نا، یہ تو اس کو فیل کرنے والی بات ہو گئی نا جی، کہ ایک ڈاکٹری کے لیے میڈیکل کا طالب العلم ہو اور وہ داخلہ لے رہا ہے میڈیکل کے لیے، اور سوال کرتے ہیں جناب اس سے جو انٹرویو پہ بیٹھتے ہیں کہ جی اورنگزیب عالمگیر کب پیدا ہوا تھا؟ میڈیکل میں داخلہ لے رہا ہے ڈاکٹری پڑھنے کے لیے کہ اورنگزیب عالمگیر کی تاریخ بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اچھا وہ بعض طالب بھی بڑے شرارتی ہوتے ہیں، اس نے منتظم جو انٹرویو لینے والی اتھارٹی تھی نا، اس نے کہا جی عالمگیر کا تو مجھے پتا نہیں اورنگزیب کب پیدا ہوئے تھے، آپ کے پردادا کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے؟ آپ کو آتی ہے؟ تو نہیں آتی، آپ کیسے بن گیا میرا انٹرویو لینے والا؟ کہا میرے ساتھ وہ بات کرو، میں میڈیکل کا طالب علم ہوں، میڈیکل کی باتیں کرو، جو میرے عقل کے قریب ہوں، جو مجھے سمجھ آئے اس کو میں سمجھوں، بیان کروں تو بات ہے، نہ بیان کروں تو سمجھو بھی نالائق ہے، داخلہ نہ دو۔ اب آپ ایک آدمی ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے کہ میں جناب آپ کی خدمت میں آ کے ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، انٹرویو لے رہے ہیں آپ اس سے، اور اس سے پوچھیں کہ محمد ابن جریر طبری جو ہے یہ ایک تھا یا دو تھے، اور ان میں جو اہل سنت کا بڑا عالم امام گزرا وہ کون ہے، اور جو اہل تشیعوں میں تھا وہ کون ہے، کیسے فرق کریں گے؟ اس کو کیا پتا بیچارے کو، وہ کیسے بتائے گا؟ نام تو دونوں کا محمد بن جریر ہے بھی دونوں تبرستان کے تبری ہیں، اب یہ باریکی وہ کیسے بیان کرے گا غریب؟ اس لیے سمجھے اللہ نے فرمایا نہ میں تو خلیق میں تو علیم ہوں، میں اپنے بندوں سے ایسا سوال کر رہا ہوں جو وہ نہیں جانتے، نہ میں نے ان کے اندر ڈالا ہوا ہے۔
بندے کو میں نے دین فطرت پہ پیدا کیا ہے. اگر آپ ایک بچے کو پیدا ہونے کے بعد پہاڑوں میں چھوڑ دیں, غاروں میں چھوڑ دیں, کوئی بندہ بھی نہ ملے, وہ پہچانتا ہے کہ میرا خدا ہے. ہر چیز اس کو دلالت کری. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. جیسے کہ راضی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک بدو اونٹ اپنے مہار کندھے پہ لٹکائے ہوئے اونٹوں کی قطار لے کے جا رہا تھا, اور کہنے لگے کہ میری وہ رگیں تھی نا مولویوں والی, وہ رگ پھڑ گئی. تو میں نے اس کو روکا, میں نے کہا جی آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے مسلمان ہوں. میں نے کہا خدا کو مانتے ہو؟ بالکل مانتا ہوں, اللہ میاں ہے وحدہ لا شریک ہے. تو میں نے کہا تم نے خدا کو کیسے پہچانا, کیسے جانتے ہو, دیکھا ہے خدا کو؟ تو راضی کہتے ہیں یہ شکر ہے کہ اس نے مجھے مارا نہیں, ویسے ڈنڈا اس نے سیدھا تو کیا. اور میں نے کہا ذرا سمجھاؤں نا مولوی صاحب کو کیسے سمجھ آتا ہے اس کو. اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو یار مولوی ہو, اتنی بڑی داڑھی ہے. البارہ تو تدلو علی البعیر ہے, یہ جو ایک اتنی سی بارہ پڑا ہوا ہے, مینگنی پڑی ہوئی ہے, یہ دیکھ کے ہم پتہ کر لیتے ہیں کہ اونٹنی کی ہے. یہ بارہ چھوٹی سی اتنے بڑے اونٹ پر دلالت کر رہی, اتنا سارا کارخانہ میرے خدا پہ دلالت نہیں کر رہا. بڑے مولوی آ گئے مسئلہ پوچھنے والے, اور مینگنیاں دیکھ کے ہم بتا دیتے ہیں کہ بکری کی ہے, بھیڑ کی ہے, اونٹ کی ہے, گائے کی ہے. یہ چیزیں اپنے اس وجود پہ دلالت کر رہی ہے. یہ سارا کارخانہ خدا پہ کوئی دلالت نہیں کر رہا. راضی کہتے ہیں میں نے کہا بھی بالکل اس کو تو ایسا مسئلہ سمجھ آیا ہے کہ ہم مولویوں کو بھی سمجھ نہیں آیا. ایک اور بھی ٹکرا تھا راضی صاحب, اس سے بھی آپ پوچھنے چلے گئے. اس کو کہنے لگے کہ خدا وحدہ لا شریک مانتے ہو؟ انہوں نے کہا مانتا. انہوں نے کہا دلیل, اور ڈنڈا اٹھا کے بتاتا ہوں دلیل. حضرت آگے اور وہ پیچھے ڈنڈا لے کے. انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا بندہ ہو کے خدا کے بارے میں پوچھتا ہے تو پھر دلیل یہی ہے کہ تمہارے سر پہ ڈنڈا مار کے پھاڑ دوں. ہاں تو بندہ ہے, بات ختم کر, بندوں کی بات کر, خدا کی باتیں پوچھتا پھرتا ہے. تو انہوں نے کہا میں بڑا خوش ہوا کہ بھی اس جٹ کا عقیدہ اور پکا ہے کہ اس کے بعد تو اپنے خدا کے لیے اگلی دلیل سننے کے لیے بھی تیار ہو گیا. بٹ جو نہیں مانتا ڈنڈا مارو سر میں, جان چھوڑاؤ. کیوں نہیں مانتا؟ جواب ہی اس کا علاج ہی ڈنڈا ہے, اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو اس لیے سمجھے بات کو کہ اللہ نے ہر بندے میں یہ فطرت رکھی تھی, تب ہی تو سوال کیا. اچھا کیوں کیا پھر؟ اس لیے کہ یہ بھی اس کا کرم ہے کہ میرے بندے اس عہد کو یاد کریں, میں یاد دلا دوں. اور پیدا ہونے کے وقت عالم ارواح میں, اور پھر جب ماں کے پیٹ سے نکلے گا پھر بھی کان میں اپنا نام ڈلواؤں گا, اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد کرو, اللہ کے بارے میں تم پہلے بھی کوئی وعدہ کر کے آئے ہو, اور اس لیے وہ ڈالا گیا. اس لیے حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ وفی روایت علی هذه الملۃ فابواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. حضور پاک نے فرمایا کہ بندہ جو پیدا ہوتا ہے اللہ اس کو دین فطرت پہ پیدا کرتے ہیں. آگے باپ ماں یہودی ہیں یہودی بنا دیتے ہیں, نصرانی ہیں نصرانی بنا دیتے ہیں, مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں. موحد کے گھر میں پیدا ہو تو واحد بن جاتا ہے, اور قبر پرستوں کے گھر میں پیدا ہو تو ماشاءاللہ جب چھوٹا چھوٹا چلنا شروع کرتا ہے تو قبروں پہ دیا جلانا شروع کر دیتا ہے. ماں باپ کو جو دیکھتا ہے وہ کیا کرے گا, اس نے تو وہی دین اختیار کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے اچھا یہ سوال کب ہوا؟ جب آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا گیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. یہ آسمانوں میں نہیں ہوا, یہ زمین میں ہوا. اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہ عہد وادی نعمان عرفات کے ساتھ جو وادی ہے اسی مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا. دعا کریں اللہ ہمیں اس عہد پہ قائم رکھے. کیا جی اپنا میں نے ایک آدمی کو لڑکی دی ہے, اس نے دوسری شادی کی ہے, اور وہ آدمی بڑا قبر پرست ہے. یہ دوسری شادی کرنے کے بعد تجھ پہ راز کھلا ہے. بہانے نہ بناؤ, دی ہوئی ہے, دوسری شادی کی ہے تو کوئی جرم کیا ہے انہوں نے. دوسری شادی اسلام نے آدمی کو حق دیا ہے کہ 2 کرے, 3 کرے, 4 کرے. جب اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی نہ تو تمہیں اس کا قبر پرست ہونے کا پتہ تھا, نہ نظر نیاز کا پتہ تھا, نہ اس کے عقیدے کا پتہ تھا, کیونکہ اس کے گھر میں تمہاری لڑکی تھی. پھر تو جیسا تھا قبول تھا. جب دوسری بیوی آ گئی تو اب سارے اس کے عیب نکل آئے. کیوں طلاق لو؟ طلاق لینا بہت بڑا گناہ ہے.
طلاق نہیں لینی چاہیے. طلاق ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. صلح کی کوشش کریں, اس کو ہدایت کی کوشش کریں. میں نے عمرہ کرنے کے بعد معلوم عمرہ کر لیا, طواف کر لیا, صفا مروا نہیں دوڑا اور احرام کھول دیا. ماشاءاللہ عمرہ کرنے آئے تھے. یہ جو اب مجھ سے پوچھ رہے ہو, اگر وہاں اپنے چلنے سے پہلے مولویوں سے پوچھ لیتے تو کیوں غلطی کرتے؟ اب مہربانی کر کے ایک بکری بطور دم ادا کریں. انشاءاللہ اگلے دفعہ جب آؤ گے تو پھر صفا مروا نہیں بھولے گی. 300 ریال کی جب بکری دو گے نا, ضرب دو گے 15 سے تو بنے گا 4500 روپے. تمہیں تو انشاءاللہ جب تک زندہ ہو یاد رہے گا. اللہ نے جرمانے ایسے تھوڑے رکھے ہیں, اس کی بھی حکمتیں ہیں کہ یہ بندہ آیا عمرے پہ ہے, صفا بھول گیا, تو کرنے کیا آئے تھے تم؟ ریڈیو خریدنے آئے تھے. باقی ایک آدمی نے مجھے کہا ہے کہ ساری عمر سجدے کرتے رہو, تم جو ہو جنت میں نہیں جاؤ گے. جنت کی چابی ہے اس کے پاس نہ, داروغہ لگا ہوا ہے, چابی اس کے پاس ہے, یا الاٹمنٹ کرا لی اس نے اللہ سے کہ کوئی دیوبندی جنت میں نہیں جائے گا, تو وہ اکیلا جا کے کیا کرے گا غریب؟ اللہ کے بندے, جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی. کبھی دعویٰ نہ کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ خدا تمہیں جنت سے محروم کر دے اور انہیں جنت میں بھیج دے. اگر نماز کی حالت میں سجدے میں پیشاب کا قطرہ نکل گیا, وضو ٹوٹ گیا, چھوڑ دیں نماز, وضو کر کے دوبارہ پوری کریں. اسی طرح اگر طواف میں دھکا لگا اور ایسا ہو گیا, بہرحال وضو ختم ہو گیا, دوبارہ وضو کر کے طواف کریں. جب پیشاب نکل جائے کسی بھی شکل میں, وضو ختم ہو گیا. میں نے ایئرپورٹ پہ آیا تو جہاز والوں نے کہا کہ جلدی کریں, فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے. غسل نہیں کیا, وضو کیا, احرام باندھا. کوئی بات نہیں, اب وضو نہ بھی کرو, بغیر وضو کے بھی 2 چادریں باندھ کے لبیک اللہم لبیک پڑھ لو, کوئی بات نہیں. احرام ٹھیک ہے. آپ نے بنائن یاد آ گئی, نکال دی, کوئی جرمانہ نہیں. اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا, بالکل تھا. ابن عبداللہ تھے, آمنہ کے بیٹے تھے, اور حسن و حسین کے نانا تھے, طیب طاہر کے ابا تھے, بشر سید البشر تھے. یہ کس نے کہا آپ کو کہ حضور کا سایہ نہیں تھا؟ کمپنی کو ریاض سے میں آیا ہوں, کام ملا ہے مکہ مکرمہ میں, میں نے عمرہ نہیں کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں کہ میقات سے بغیر احرام کے آپ آ گئے. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ نوکری کے لیے آیا ہے, اس کی نیت ہی عمرے کی نہیں تھی, تو کوئی جرمانہ نہیں. میں نے عمرہ کیا ہے اور سر کے بال جو کہ چھوٹے چھوٹے تھے, اس لیے میں نے کٹوائے نہیں, احرام کھول دیا. ماشاءاللہ. تو آپ جناب ابھی تک احرام میں ہیں. کپڑے کھولنے سے احرام نہیں کھل جاتا جب تک کہ بال نہ کاٹے جائیں. چھوٹے ہیں تو اس طرح پھروائیں, اور اب ایک دم بھی ادا کریں, کیونکہ آپ نے حالت احرام میں کپڑے پہن لیے بغیر بال کٹائے ہوئے. قرآن ذکر کے کیا فضائل ہیں, کتاب لے لیں, فضائل کی پڑھتے رہیں. حضور پاک بیت اللہ میں کہاں دعا فرماتے تھے؟ ہر جگہ دعا فرماتے تھے, ملتزم پہ, مقام ابراہیم پہ, بین الرکنین, ہر جگہ. اگر میں مسافر ہوں, بیت اللہ میں جماعت نہ ملے, تو آپ اکیلے نماز پڑھیں گے تو قصر کریں گے, یعنی 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعت پڑھیں. اگر امام مل جائے تو پھر امام کے پیچھے پوری پڑھیں. اگر دوران سفر میں سنت اور نفل نہ پڑھوں, کوئی گناہ نہیں, چاہے آپ کے پاس وقت بھی اللہ نے معاف کر دیا. جب اللہ نے فرض بھی 4 کے بجائے 2 کر دیے, تو سنت نفل تو سیدھی سی بات ہے, خود بخود سمجھ لیں. ہاں, اگر کوئی پڑھے گا تو اللہ ثواب دیں گے, ثواب کسی کا ضائع نہیں فرمائیں گے. عورت کے حیض کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ کوئی دن نہیں ہوتے. فقہ حنفی میں یہ ہے کہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. 3 دن سے حیض کم نہیں ہوتا, 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. 10 دن کے بعد بھی اگر عورت کو خون آئے تو وہ بیماری ہے, حیض نہیں. جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں, مجھے تو پتہ نہیں بھائی, مراقبے کا جو کرتے ہیں ان سے پوچھو.
اگر کسی کا وضو نہ ٹھہرتا ہو، ہوا نکلتی ہو، ری نکلتی ہو، تو وہ ہر نماز کا وقت جب شروع ہو تو نیا وضو کرے، اور مثلا مغرب کا نماز کا وقت ہے وضو کر کے پڑھے، اب پڑھتا رہے، چاہے وضو رہا نہیں رہا، مجبور ہے بیچارہ، پھر جب عشاء کا وقت داخل ہوگا تو دوبارہ وضو کرے گا۔ اگر کوئی مرزائی ہے، قادیانی ہے، اس کے ساتھ لین دین کاروبار، وہ تو کافروں کے ساتھ بھی جائز ہے، قادیانی بھی کافر ہیں، ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ تعلق مسلمانوں سے زیادہ رکھو، ایسے لوگوں سے بچا کرو، ورنہ کاروبار تو سب کافروں کے ساتھ جائز ہے۔ اگر ہمارے کمپنی میں انہوں نے جو ہمیں رہائش دی ہے، وہاں جو حمام ہیں بیت الخلا ایسے بنائے گئے ہیں کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو کعبے کی طرف پشت ہوتی ہے، لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمرے کے اندر ہو تو کوئی حرج نہیں، اگر آپ میدان میں ہیں تو نہ رخ کریں نہ پشت کریں، لیکن اگر عمارت کے اندر کوئی چیز بنی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور ایک آدمی نماز میں آخری رکعت میں شامل ہوا، 2 رکعتیں رہ گئی تو کھڑے ہو کے باقاعدہ سورت بھی پڑھے، فاتحہ بھی پڑھے اور نماز پوری کرے۔ میں اگر عمرہ اور طواف کے لیے جب نیت کروں کہ اللہ میاں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سب کو ثواب ملے، نہیں، آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں، ورنہ ایک حج ساری جہان کے لیے کافی ہو جاتا تو ہر سال 7 لاکھ آدمی کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے علاقے میں دینی مدرسہ نہیں ہے، ہم نے دینی مدرسہ کی بنیاد رکھی ہے، اللہ کامیاب کرے، بس اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سجدہ تلاوت اور نماز کے بغیر کوئی سجدہ اور ہوتا ہی نہیں، یا سجدہ شکر یا سجدہ تلاوت، وہ بھی نماز۔ اگر ایک بیوی اپنے خامد کو منہ سے نکل جائے کہ میرے بھائی کچھ نہیں ہوتا، نکاح شکاح نہیں ٹوٹتا، پکا ہے، فکر نہ کرو۔ ہر ملک میں چوری ہوتی ہے، کتے لے آتے ہیں، کوئی بات نہیں، تو اس کے اندر ایک حص ہے کہ وہ چور کے پاؤں کی حص سے پہچانتا ہے، کوئی بات نہیں۔ جب بندے تم ڈھونڈنا چوروں کو چھوڑ دو تو کتے ہی ڈھونڈیں گے، کوئی تو ڈھونڈے گا۔ اللہ نے آخر نظام تو چلانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ